ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم حضرات بزرگوں دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اسلام جو ہے انتہائی آسان اور رحمت والا دین ہے۔ جہاں بھی کہیں سختی ہے، ساتھ ساتھ آسانی اور رحمت بھی موجود ہے۔ اس لیے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ دنیا انسان دی مرضی ہے اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے لوگ ساڑھے متحد نے، غلام نے، ملازم نے، اولاد ہے، زیر کفالت نے، انہوں نے اگر تسی اجازت دیو تو کیا جبری اسلام قبول کرن تے مجبور کر لیا جائے؟ نبی علیہ السلام انہاں دے اس سوال دے جواب اچ خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب نازل کیا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین اچ کوئی جبر نہیں، چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ گل سمجھ آ رہی ہے تو پھر تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ، اے جگہ کیوں رکھی تسا؟ یعنی اسلام میں سختی نہیں، جبر نہیں کہ کسی نو تلوار کی دھار پہ کہا جائے کہ اسلام قبول کرو، ایسی کوئی سختی نہیں۔ لیکن دوسرا اس کا پہلو اس طرح ہے
کہ اسلام قبول کرن تو بعد مرضی تہاڈی پہلے مرضی تہاڈی قبول کرو یا نہ کرو، لیکن قبول کرن تو بعد پھر مرضی رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت ساری مثالہ عقلی، نقلی، دنیاوی اور دینی پیش کیتیا جا سکتی۔ کسی بندے ہوتے جبر نہیں کہ وہ ایسا شخص سکول دی یا محکمہ تعلیم اندر ملازمت اختیار کرے، ملک کی کوئی جبر ہے؟ کوئی جبر؟ تعلیم نہیں تو کسی اور محکمے چلا جائے، اس دی اپنی مرضی۔ لیکن محکمہ تعلیم جوائن کرن تو بعد یہ بندہ کہے کہ میں سویرے سکول پڑھان نہیں جاؤں گا، محکمہ ایسا نہیں کرنے دے، یا اس طرح سے جبر نہیں کہ کوئی بندہ پولیس ہی بھرتی ہوئے لیکن بھرتی ہو جان تو بعد کہے کہ میں پولیس دی وردی نہیں پہنا گا اور میں ڈیوٹی نہیں دیاں گا، کم از کم اس نو اپنا محکمہ قبول کرنے لئی تیار نہیں۔ جبر نہیں کہ کوئی بندہ فوج ہی بھرتی ہوئے تو آڑے جو کسی نے کال نہیں آئے ہونے فلاں تاریخ تک فوج بھرتی ہو جاؤ نہیں تو سزا ملے گی، کوئی ایسی بات۔ لیکن بھرتی ہو جان تو بعد پھر بندہ کہے کہ میں فوجی وردی نہیں پاؤں گا، میں ڈیوٹی نہیں دیاں گا، پھر محکمہ سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا۔ اسلام قبول کرنے جبر نہیں، قبول کر لو تو پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، پھر وردی پانی پہ گی، پھر اسلام دی وردی نو قبول کرنا پہ۔ داخل ہو جان تو بعد، کلمہ پڑھ لین تو بعد، مسلمان ہو جان تو بعد پھر بندہ کہے کہ میری یہ طبیعت نہیں چاہتی، میرا ماحول نہیں چاہتا، پھر ساری دنیا نہ چاہے، اسلام قبول کرن تو بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ ذرا غور کیجیے، نبی علیہ السلام دے دور پاک بہت سارے لوگ اسلام اسی وجہ تو قبول نہیں سی کرتے کہ اسلام قبول کرن تو بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ جے انہوں نے پتا ہوں نا ایک آدھ چکر لا جاندے کنجا تو یعنی تھوڑے علاقے تو قبول کرن تو بعد مرضی اپنی ہو سکتی اور چل سکتی اور لوگ کر رہے ہیں، انہوں نے دماغ خراب سی مار کھان، انہیں مار کیوں کھا دی، بندے کیوں مروائے نے کہ کلمہ پڑھن تو بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکنی، اس واسطے ضد پر انا پر ڈٹے رہے کہ ہم اتباع نہیں کر سکتے۔ اس دی دلیل صحیح البخاری دی حدیث، جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قریش نال معاہدہ ہو رہا سی، صلح حدیبیہ موقع جہاں بیعت رضوان ہوئی، قریش نال معاہدہ ہو رہا سی، اس معاہدے دی تحریر اندر بڑی مشہور بات کے الفاظ آ گئے کہ یہ معاہدہ قریش مکہ کے درمیان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے ہو رہا، لکھا جا رہا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کفار دی طرفوں نمائندہ سن، ترجمان سن، سفیر سن، ان علم معاہدہ وہ لکھوا رہے سن، تحریر لکھ رہے تھے محبوب خدا اور محبوب رسول سیدنا علی
ہاں صلاح پڑھیں تو پھر میں نے دسیا آج سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ معاہدہ لکھ رہے، یہ معاہدے پر الفاظ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاہدہ ہے علی تسی لکھو، لکھنا شروع ہوئے۔ جب یہ الفاظ لکھے گئے تو عروہ بن مسعود کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو لفظ آپ نے لکھوایا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ٹھیک نہیں، یہاں محمد بن عبداللہ لکھوائے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں؟ یہ نام تو ہمارا ہے، میرا معاہدہ ہو رہا ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا عروہ بن مسعود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول ہم مان لیں تو پھر اتباع نہ کریں، رسول مان لیں تو ہم اتباع نہ کریں۔ جب رسول کو مان کے نیچے دستخط کر دیں گے، رسول مان لیا تو اتباع واجب ہو گئی۔ کافر ہو کے کہہ رہا ہے کہ رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کی اتباع ہو، رسول مان لے تو اتباع نہیں، اتباع کرنی پڑے گی۔ رسول نہیں مانتے، سب کچھ مانتے ہیں، سیدہ آمنہ کو مانتے ہیں، سیدنا عبداللہ کو مانتے ہیں، آپ کی ولادت کو مانتے ہیں، آپ کے حسن کو مانتے ہیں، جمال کو مانتے ہیں، خوبصورتی کو مانتے ہیں، امین کو مانتے ہیں، صادق ہونے کو مانتے ہیں، بے داغ ہونا مانتے ہیں، خوبصورت حسین جمیل مانتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کا آنا مانتے ہیں، ان کا جانا مانتے ہیں، اور ان کی ڈاچی کا آندے ہوئے نہ چلنا اور جاندے ہوئے نہ رکنا، یہ سب کچھ مانتے ہیں، حلیمہ کی لوری بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ نہیں مانتے تو رسول نہیں مانتے، کیونکہ رسول منیے تو گل مننی پہندی، اس واسطے ہم رسول نہیں مانتے۔ یہ لفظ کاٹے، لفظ رسول کاٹے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، آپ نہیں مانتے، چلو ہم کٹوا دیتے۔ فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ، کاٹ دو رسول اللہ کا لفظ، کاٹ دو، اور یہاں لکھ دو بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، رسول اللہ کاٹ دو۔ سیدنا علی رکے ہوئے نہیں کاٹتے۔ فرمایا علی کاٹ دو، فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا علی کاٹو، فرمایا یا رسول اللہ نہیں کاٹتا۔ حضور بار بار فرما رہے ہیں کاٹو، سیدنا علی فرماتے ہیں نہیں کاٹتا۔ اس گل نہ سیدنا علی نال تہاڈی محبت پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی نا، کہ غصہ پیدا ہویا؟ حضور فرماتے ہیں کاٹو، مولا علی نہیں کاٹتے، محبت ہونی چاہیے یا بغض ہونا چاہیے؟ بڑے پکے ہو، گجرات دے ہو نا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا نام کاٹو، لفظ رسول کاٹو، حکم رسول ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کاٹوں۔ تو اے عمل سیدنا علی کا نہ کاٹنا، حضور کی بات پہ عمل نہ کرنے سے علی سے محبت ہوئی ہے، محبت ہوئی ہے، محبت ہوئی ہے، پیار ہوا ہے۔ ہم سب نے کہا اس واسطے نہیں کٹیا کہ حضور کا نام کاٹنا، حضور کا نام کاٹنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضور دے ادب وچ، حضور دے پیار وچ، حضور دی محبت وچ، کہ حضور کے یہاں تو مولوی پورا نام کیک پہ لکھ کے کھا گئے، حضور کا نام لکھا کیک پر، پھر خود ہی چھری سے کاٹا، پھر خود ہی کھایا۔ توجہ ہے؟ سیدنا علی نے نہیں کاٹا۔ فرمایا یا رسول اللہ تمہارے نام کو کاٹوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، سارے کہندے ہیں کہ علی پاک نے ٹھیک کیا، علی پاک نے حضور سے محبت میں کیا ہے، ادب میں کیا ہے، احترام میں کیا ہے۔ سیدنا علی دی شان وچ کوئی فرق، شان بڑی یا گھٹی؟ بڑی، پیار وچ کیتا ہے۔
حضور نے فرمایا قلم دوات لے آؤ، میں کچھ لکھوانا چاہوں، قلم دوات لے آؤ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر موجود ہے، دیگر اصحاب موجود ہے، فرمایا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس وقت حضور بیماری میں تکلیف میں نہیں جانا چاہیے، حضور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ سیدنا عمر نے کیوں نہیں مانی حضور کی بات؟ میں پوچھتا ہوں علی کے لیے جو تعویل ہے وہ عمر کے لیے نہیں ہو سکتی؟ جس طرح تمہارے دل اور دماغ شیر خدا کے لیے صاف تھا، اسی طرح ہمارا دل و دماغ سینہ عمر کے لیے بھی صاف ہے اور ہونا چاہیے۔ ادھر بھی حکم رسول تھا، ادھر بھی حکم رسول تھا، ادھر بھی تعویل تھی، ادھر بھی تعویل تھی، وہ تعویل بھی ادب کے ساتھ تھی، یہ بھی تعویل ادب پر ہے۔ نہ سیدنا علی کی شان کم ہوئی، نہ سیدنا عمر کی شان کم ہوئی۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ تعویل کرتے ہیں نا، جب پیار ہوئے نا پھر تعویل کر دیں، تو جب دشمنی ہوئے پھر تو انہیں پتہ ہے لوگ گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا سنیے اور سماعت کیجیے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو، رسول کا لفظ جو ہے کاٹ دو۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہاں لکھا ہے میرا نام؟ یا رسول اللہ یہ لکھا ہے لفظ رسول۔ آپ نے خود قلم لیا اور اس پر سیاہی پھیری، رسول اللہ نے خود سیاہی پھیری، لیکن سیدنا علی نے ایسا نہیں کیا۔ جو بات اس حدیث تو میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہتا تھا، جب رسول مان لیں تو پھر کیا ہے؟ اتباع۔ جب مان لیا رسول تو پھر اتباع ہے۔ کتنے صاف ستھرے لوگ ہیں، ہے مسلمان نہیں لیکن کہندہ کی اگر رسول مانے تو کیا کرنی پڑے گی؟ اتباع، اتباع کرنی۔ صحابہ کرام نو کفار کیوں کہندے سن؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے مان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ مان لائے؟ نہ، یہ بے وقوف کیوں کہا؟ حالانکہ صحابہ کرام تو عقل کی اور سمجھ کے سردار تھے، لیکن کیوں کہا یہ بے وقوف ہے؟ اطاعت کے رنگ کو دیکھ کے کہتے تھے۔ اور جدوں تک توانو بھی نہ کیا جائے نا بے وقوف، سمجھو تو سامی حق نہیں ادا کیتا اتباع کا۔ لوگ بے وقوف آکن، چھلا آکن، دیوانہ آکن، انہوں کسی شاید ہی پرواہ نہیں سوائے رسول دے، پھر سمجھو کہ گل بن گئی۔ جب تک لوگ آکنا بڑا سیانا ہے، جیڑی مرضی دی مان لیندہ ہے جیڑی مرضی دی نہیں ماندا، پھر کوئی نہیں اتباع۔ اتباع نام ہی اس چیز ہے کہ جو کچھ رسول فرمائے بس۔ اس دی مثال میں اس طرح دیتا کرنا کہ اگر تو سمجھنا ہوئے نا اکبر کافر کیوں آندے سن صحابہ نو بے وقوف نعوذ باللہ، وہ تو سمجھدار لوگ تھے۔ ایک بندہ اخلاق دا پیکر ہوئے، کوئی وعدہ گھاٹا نہ کرتا ہوئے، کوئی اونچ نیچ کسی کے ساتھ نہ کرتا ہو، 5 وقت نمازی ہو، راستوں کو بند نہ کرتا ہو، کوئی خلاف شرع کام نہ کرتا ہو، تو کوئی اس نے بندہ پاگل دیوانہ کہتا ہے؟ نہیں۔ صحابہ کو کیوں کہتے تھے؟ اس دی وجہ جیڑی بات میں نو سمجھ آئی کہ اگر میں تو انہوں اعلان کرا نا ایتھے کہ اس مسجد نو چندہ چاہیے، توجہ ہے تو دیو گے نا انشاءاللہ؟ ویخ لان تجربہ کرنا۔ اگر میں کہا کہ اس مسجد نو چندہ چاہیے، پیسے چاہیے، تو سا دینا تے ہے انشاءاللہ، لیکن تو سا دینا سارے حسب توفیق، حسب توفیق۔ اور پاکستان حسب توفیق جنہوں کیا جاندہ ہے وہ 500، یعنی 500 روپے تو جی حسب توفیق دینا، اگلے سال پھر جاؤ تے 500، اس تو اگلے سال پھر جاؤ تے 500۔ مولوی جی حسب توفیق ہی دینا نا، یعنی کیڑی توفیق سیانے ہیں جیڑی 4 سالیں ودھی ہے، 500 دے رہے دے۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے چندہ مانگا،
صحابہ سے تبوک دی تیاری لئی، جیش الاسرہ دی تیاری لئی مال چاہیے میرے صحابہ. توجہ ہے ماشاء اللہ. میں تواڈے کولوں اس مسجد لئی چندہ منگا تو تسی حسب توفیق دیو گے، لیکن ایک تواڈے کوئی یہو جہا بندہ ہوئے، اول تے انشاءاللہ کوئی نہیں ہونا، لیکن جے تواڈے کوئی انج دا ہوئے وہ اٹھ کے چلا جائے گھر تے ٹرالی تے منگوائے تے اپنے دروازے اگے کھڑی کرے تے سارے بسترے، ساری پیٹیاں تے سارے بکسے تے سارا سونا تے سارا مال چک کے تے اپنی ٹرالی سٹن لگے. گوانڈیاں نو خبر تے ہو جانی. گوانڈی آ کے پوچھن بخیر یہ کی ہوا ہے، یہ کدھر جا رہے ہو، کدھر رہائش بدل رہے ہو؟ نہیں رہائش تے نہیں بدل رہا ہے، مسیت مولوی آیا ہے، انہیں چندہ منگیا ہے تو میں لے کے جا رہا. اس کہ تیرے بچے، تیری بیوی، تیرا سارا کچھ گھر موجود ہے، تو سارا کچھ رات نو سوؤں گے کتنے، بسترے بھی لے کے جا رہے ہو؟ انہیں کہنا بس میں گھر کچھ نہیں چھوڑوں گا، سارا لے جاؤں گا. تو تمہیں پتا کہ گوانڈی نے آخنا بس شام ویلے بندہ ملیا بالکل نارمل سی، مغرب تک تے نارمل ہے سی، عشاء ویلے کوئی اچانک اس نو کوئی سٹ لگی ہے، یعنی کی ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا. بچندہ منگیا 100 500 یہ سارا سامان. ہوں ذرا پیچھے چلو جب صدیق لے کے ٹوریا ہوئے گا سارا گھر دا سامان. انؤمنو کما آمن السفہاء، ہم اس طرح مومن ہو جائیں جس طرح یہ ہو گئے. سینہ عمر جدو گھر دا آدھا سامان لے کے آئے ہوں، پھر لوگوں نے تو کہنا سی نا بے وقوف ہو گئے، نعوذ باللہ. اسلام اچ قبول کرنے جبر نہیں، لیکن قبول کرن تو بعد پھر اپنی مال پر، جان پر، گھر پر، عزت پر، کسی شے پر تمہارا حق ختم، سب چیزوں پر حق رسول کا قائم، جو حضور فرمائے. یہ ہے اسلام اور یہ ہے اتباع اور یہ ہے اطاعت، کہ تواڈی کوئی شے بھی اپنی نہیں. تساں بیعت کیتی، بیعت دا معنی ہوندا ہے تساں اپنے آپ نو ویچیا، وک گئے ہو، بے ہو گئی، بیعت ہو گئی تو تانوں خرید لیا مصطفیٰ نے تے تواڈی ہن کوئی شے اپنی نہیں. تے جدوں اپنی نہ ہوئے پھر مالک جدوں منگے. قرآن پاک انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. مومن ہے ہی وہ، ایمان والا ہے ہی وہ جب اس کو رسول اللہ کی بات بتائی جائے، سنائی جائے، دعوت دی جائے تو فوری کہتا ہے سمعنا وَأَطَعْنَا، سن لیا، مان لیا. اطاعنا کا مان دو جملے، اطاعنا مانوی لیا تے عمل چاری اور ساری. کوئی پرواہ نہیں ہے پیچھے کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کچھ نہیں. ذرا سنی کیسے کھرے لوگ سن. ایک شخص آیا ہے، حدیث صحیح البخاری، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام پہ مطمئن ہوں، راضی ہوں، خوش ہوں، قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک عادت بری ہے کہ میں زنا کا عادی ہوں، زنا کی اجازت مطلوب ہے. زنا کی اجازت دی. میں کیا کرنا، لوگ کھڑے تھے، جو کام نہیں ہو سکتا اسلام قبول کر لینے کے بعد، جو گناہ نہیں بندہ چھوڑ سکتا، واضح کر رہا ہے یا رسول اللہ سارا آنکھوں پر پورا دین اسلام شریعت، لیکن زنا کا عادی ہوں، زنا کی اجازت چاہیے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں.
اس حکیم امت پہ بھی قربان جائے۔ نہیں فرمایا بس کو مارو۔ صحابہ بڑے تیز نظروں سے دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے اور کس کی محفل میں اور کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے۔ صحابہ نے تیز نظروں سے دیکھا، حضور نے فرمایا کچھ نہ کہو، اس بیمار کو ذرا قریب آنے دو، اس کو میرے قریب لاؤ۔ حضور کے قریب ہو آپ نے فرمایا زنا کی اجازت چاہتا ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا حکیمانہ انداز سی حضور دا، تو جی اے گل تو سمجھ آ جائے نا تو معاشرے سارا رولا ہی مک جائے، فساد ہی ختم ہو جائے، بدکاری ختم ہو جائے اور کبھی بارش نہ رکے۔ رک دیے زنا اور فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے۔ اگر اتنا اجتماع بھی توبہ کر لے نا، توبہ کر لے تو بارش کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بارش آج ہی اللہ رحمت دے دے، رکتی ہے بدکاروں کی وجہ سے۔ جس ملک میں بدکاری عام ہو وہاں کہاں بارش آئے۔ تو ذرا سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا میرے قریب آ جا، قریب ہو گیا، بڑے حضور دے گھٹن نہ گھٹن لا کے بہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پسند کرنا ہے نا کہ تیری ماں نال کوئی زنا کرے، بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اچھا تیری پھوپھو اور تیری خالہ اور تیری بیٹی اور تیری بہن اور تیری بیوی کے ساتھ کوئی یہ گناہ کرے، تیری بھانجی اور بھتیجی کے ساتھ یہ کوئی گناہ کرے تو پسند کرتا ہے نا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر جس کے ساتھ تو بدکاری کرے گا وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھو، خالہ، بھانجی، بھتیجی نہیں ہوگی؟ یا رسول اللہ ہوگی۔ تو فرمایا پھر دوسرا کیسے پسند کرتا ہے؟ کہتا ہے محبوب جی بات مجھے سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی۔ لمبی کوئی 2 گھنٹے بعد نہیں ہویا، اس ویلے سمجھ آ گئی، اسی وقت اسی محفل اسی مجلس میں سمجھ آ گئی ہے۔ تو انہوں اسی وقت اسی وقت سمجھ آ جانی چاہیے کہ زنا کا وہ جو عادی ہے، شیخ صاحب بیان کر رہا ہے ایسا نا کہ کب یہ گناہ چھوڑو گے، کب یہ فحاشی بے حیائی چھوڑو گے۔ تو یہ تو ڈرا رہے تھے آپ کو، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ اس کا دوسرا پہلو جو شیخ صاحب بیان کیا اس کا دوسرا پہلو ہے زنا، بدکاری، فحاشی، زنا کی جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن قرض ہے جے جتنا مرضی چوگ لو دینا پینا ہے، یعنی ہے قرض، آج لو گے تو کل دو گے، یہ دے سکتے ہو تو کرتے رہو، یہ دے نہیں سکتے تو پھر وہ کام نہیں کرتے جو اپنی طاقت سے زیادہ ہو۔ جب واپسی دے نہیں سکتے، قرض تم لوگے، تمہاری بہن، بیٹی، پوتی، نواسی کو یہ قرض واپس کرنا پڑے۔ سوچ کے چکیا ہے تو سوچ کے کسی غیر عورت نہ رابطہ رکھیا ہے تو سوچ کے کسی نہ گپ شپ لویا ہے، سوچ کے اپنی عزت نو برباد مت کرے۔ کل ایک راستہ ہی ہو جائے کہ تواڈے گھر داخل ہونا ہی ہونا ہے، بھاویں اج ہوئے بھاویں کل ہوئے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ برا راہ ہے، جڑے پاسوں بھی نکلو گے یہ واپس تواڈے گھر داخل ضرور ہوئے، بھاویں فرنٹ تو ہوئے تو بھاویں بیک تو داخل ہوئے، داخل انہیں ضرور ہونا ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، راہ ہی بڑا برا ہے۔ جتنا کھولو گے کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنی عزت لوگوں کی خراب کرو اور تمہاری عزت آسمان والے حفاظت کرے؟ من زہق زہق من فعل فعل من زنا زنیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایسا ہوگا۔ مجھے ایک بدکار بتلاؤ جو زنا میں معروف ہو اور وقت نہ آیا ہو کہ اس کے گھر میں یہ گناہ نہ ہوا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدکاریاں کر کر کے خود جیل میں جائے گا، ہزاروں بچیاں پیچھے اس کی بستی کی، اس کی قوم کی، اس کی برادری کی، اس کی رشتہ داری، اس کی نسل کی، جیلوں میں جا کے اس کی ملاقاتیں کر کر کے ہزاروں مرتبہ عزت لٹوائیں گے۔ اگر آپ ایک مرتبہ کسی کی عزت کو خراب کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ سمجھ آ گئی تو انوی آ گئی نا؟ ہاں، فرمایا یا رسول اللہ سمجھ آ گئی، دعا کر دو۔ فرمایا میرے اللہ اس جوان کے دل کو پاک کر، دعائے رسول، یا اللہ اس جوان کے دل کو، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔ صحابہ فرما دیں پھر اینج پاک ہویا، پھر اینج پاک ہویا
گلی ٹردا ہوندا سی تے لوگ آندے سن یہ وہ ہے جس کو حضور نے دعا دی ہے، اکھ چک کے نہیں سی ویندا، کبھی زنا کا خیال بھی پھر پیدا نہیں ہوا، جبر نہیں ہے اسلام میں، لیکن قبول کرنے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گل سمجھ آندی پئی؟ بس 9:30 تک تھوڑا رکھ سمجھ آ لوے، اس تو بعد پھر تقریر شروع کرنے، اس وقت تک میں طبیعت توڑنا رلان دی کوشش کر رہے ہیں۔ عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتی، آپ نے فرمایا پہلے اسلام نو سمجھ، شرک نہیں کر، یا رسول اللہ ٹھیک، زنا نہیں کرنی، یا رسول اللہ ٹھیک، کسی دا مال چوری نہیں کرنا، محبوب جی سمجھ آ، کسی مسلمان مرد عورت تے بہتان نہیں بننا، جی یا رسول اللہ ٹھیک۔ فرمایا کوئی مر جائے نا تو وین وون نہیں پانا، ایتھے آگے عورت روک گئی، آندھی یا رسول اللہ میں تے وین پان پورے پنڈ وچ مشہور ہوں، میرے جہاں تے وین پاندا ہی کوئی نہیں، میں تے جڑا نہ روندی ہوئے انہوں ہی روا چھڑنی، تے تے نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ ہے عورتاں جو وین پانی ہیں، پھر ساڑھے خاص کر پنجاب تو مشہور ہے وین پان، بیبیاں مرد سارے پوری گڈی بھر کے مکان جاندی، مکان جا رہا ہے، ایک اگے مک گیا ہوندا جڑا پیچھے رہ جاندا، یہ سارے مکان جا رہے، اسی مکان جا رہی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوخپوری رحمۃ اللہ فرمایا کہ نہ غم بھی کوئی نہیں ہوتا، نہ دکھ بھی کوئی نہیں ہوتا، سارے راہ مولی پٹدیاں تے گاجراں پٹدیاں تے گونگلو کھانیاں تے گپاں ماردیاں تے ہسدیاں جاندیاں، جدو پنڈ آوے آدھی ہائے ہو تو نہ مرے اسی مر جاوے، با ایڈا غم لگا تے پہلے تسی راہ تے کیوں گپاں مارنی آئی ہو، غم تے کوئی نہیں۔ پھر لوگن ویکھ کے رونا تے ہائے ہائے تے وویلا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس من، حضور فرماتے جڑا رخسار پیٹے گریبان چاک کرے تے جاہلیہ دی طرح نوہے تے مرسی تے وین پڑھے، او دا میں مصطفیٰ نال کوئی تعلق نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وین پانے مشہور ہاں، آپ نے فرمایا وین نہیں پانے، اس نے کہا یا رسول اللہ فلاں میری سہیلی ہے، او دا بھرا مریا آئی، میرا کوئی بھرا مریا آئی تے وہ بڑی روئی آئی تے وہ بھی وین پانے بڑی مشہور ہے، تے میں اس نو آتی ہوندی اس وقت میرے بھرا دی موت تے تو وین پائے تے کل کوئی تیرا انشاءاللہ مرسی نا تے میں ضرور وین پاس، او دا ادھار رہندا ہے، تے او دا جے کوئی مر جائے تے پھر وین پان دی ایک بندے تے اجازت، ایک موت تے اجازت دے دو، حضور نے فرمایا نہیں، ایک تی بھی اجازت، جو قبول کرنے چ مرضی ہے، قبول کرن تو بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر انتظار تسی کر دے ہو، میں اس عورت نال گل مقام، فرمایا جا تو، عورت دوڑی گئی جی اپنی سہیلی دروازہ کھڑکھڑایا، باہر نکلی، اس نے کہا با میں ہون لگی ہوں مسلمان تے اسلام وچ وین نے حرام تے تیرا ادھار آئی تے تو روانا ہے نا تے اج ہی کرا لے، جنوں تو کہے میں وین پا دی، جیندیاں نو اگلے پچھلے وین پا دیا، لیکن مرن تو بعد میں نہیں کر سکنا، اس واسطے کہ حضور دا کلمہ پڑھن لگی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ہر حال اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اتباع کرنی پے گی، ہر حال اندر خوشی ہوئے یا غمی ہوئے، کوئی معاملہ ہوئے، اسلام قبول کرن تو بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، ہر حال مصطفیٰ علیہ السلام دی مرضی، آپ دی سنت دی پیروی ہوئے گی، اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا بیٹے نے سیدنا بلال
رحمت اللہ علیہ، یہ پوتے ہیں سیدنا عمر کے، اور یہ تابعی ہے، حضور کا زمانہ نہیں پایا، یہ بعد میں پیدا ہو، گھر اندر موجود نے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اے میرے بیٹے، میں تنوں ایک حدیث سنانا چاہنا۔ جی ابا جی سناؤ۔ ہے پانی گجرات لے آؤ۔ یا ایک دروازہ کھولو، یا ایک دروازہ کھولو، یا ایک باری کھولو، یا کچھ تو کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر، تھوڑی توجہ میرے حال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے بلال نو فرما دینا، ہے میرے بیٹے میں تنوں ایک حدیث سنانا۔ جی ابا جی سناؤ حدیث پاک۔ فرمایا اگر عورت عشاء دی نماز مسجد دے اندر آگے پڑھنا چاہے، عورت نو روکنا نہیں چاہیے دا۔ اگر عورت عشاء دی نماز مسجد اندر پڑھنا چاہے، عورت نو روکنا نہیں چاہیے دا۔ بیٹا کہنے لگا، اے ابا جی حالات رسول اللہ دے زمانے والے نہیں رہے، حالات خراب نے۔ نبی علیہ السلام دے دور پاک اندر امن سی، احترام سی، او والے حالات نہیں، لہذا سا عورت نو عشاء دی نماز رات نو نماز لئی اپنے گھر چو باہر نہیں نکلن دے آنگے۔ اجازت کے دے لئی مہندی واسطے اچھا میرے جال مہندی شہندی واسطے نماز لئی، عشاء دی نماز لئی مسجد دے اندر نماز لئی، تے کیڑے شہر اندر؟ مدینہ طیبہ اندر۔ تے کس مسجد اندر؟ مصطفیٰ دی مسجد اندر۔ فرما محبوب جی دی حدیث میں تنوں سنانا بیٹا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر عورت نماز پڑھن دی اجازت منگے آنا چاہے، عورت نو روکنا نہیں چاہیے دا۔ بیٹا کہنے لگا، ابا جی حالات او والے نہیں رہے، آسان نہیں جان دینا عورت نو نماز لئی۔ فرمایا بیٹا رسول اللہ نے فرمایا روکنا نہیں چاہیے دا۔ ابا جی او حالات نہیں رہے، آسان نہیں جان دینا۔ عبداللہ بن عمر نے تیجی باری ارشاد فرمایا، بیٹا حضور نے فرمایا روکنا نہیں چاہیے دا۔ ابا جی او حالات نہیں رہے، جو چوتھی باری بولے، سیدنا عبداللہ بن عمر نے مکہ مارے اپنے بیٹے کے سینے پر، فرمایا جب تک میں زندہ رہوں گا تیرے نال کلام نہیں کروں گا، تو نہیں پہچانے مصطفیٰ دی حدیث نو۔ تو حالات پیش کرتا ہے حدیث کے مقابلے میں، ذہن نہیں مانتا، حالات نہیں مانتا۔ جب رسول اللہ نے فرما دیا کہ عشاء کی نماز کے لیے عورت مسجد میں آنا چاہے، اسے کوئی روکنے والا روک نہیں سکتا، اس کو اجازت دینی چاہیے، اور آپ کہتے ہیں ہم اجازت نہیں دیں گے، تو حالات پیش کرتا ہے مصطفیٰ کی حدیث کے مقابلے میں۔ جب حدیث آ گئی تو حالات حدیث کے تابع ہوتے ہیں، حدیث حالات کی وجہ سے نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ذہن مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرنا مسلمان پر ضروری و واجب ہے۔ ذہن نہیں مانتا، ماحول نہیں مانتا، بند کرو انہیں، ذہن نہیں مانتا، ماحول نہیں مانتا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جدوں
حدیث پاک آ جائے پھر ذہن دی کوئی حیثیت نہیں، معاملات دی کوئی حیثیت نہیں، پھر اپنی رائے اپنی مرضی دی کوئی حیثیت نہیں، ہر حال اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، آپ دی حدیث، آپ دے فرمان دی پیروی ہوئے گی ہر حال اندر، ہمیں طبیعت چاہے نہ چاہے، ماحول نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، طبیعت نہیں چاہتی، ماحول تے نہیں نہ چاہتا، ماحول تے ہی آندا ہے نا داڑھی صاف کرا کے رکھو، ماحول تے ہی چاہتا ہے، کی خیال؟ ماحول تو یہی چاہتا ہے نا، برادری ماحول، معاشرہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ، اور ماحول جو کہے سب کو چھوڑا جائے گا، مصطفیٰ کی سنت کو نہیں چھوڑنے کی اجازت۔ تو پھر جدوں کبھی نہ داڑھی رکھ لو، پتہ کیا آدھے اے مولوی جی فرض آ، یہ فرض ہے کوئی داڑھی؟ اچھا یار تو حج تے نہیں جا رہا، وہ اجے تک بچیاں دا فرض ادا کرنا ہے، توجہ ہے، داڑھی یار رکھ لو، داڑھی کوئی مولوی جی فرض آ، تے ہجے تو حج تے نہیں گیا، او جی ہجے بچیاں دا فرض ادا کرنا ہے، فرض کی ادا کرنے جنہیں نکاح کرنا بچیاں دا، نکاح سنت نہیں، یعنی جی سنت ہے، او کی پھر کیوں آنا ہے فرض ادا کرنا ہے؟ یہ مطلب ہے جیڑی شاید تیری مرضی دی ہو بھی انہوں سنت نو فرض آنا ہے، سمجھ آندی بھئی؟ بچیاں دا فرض ادا کرنا ہے، یہ مطلب ہے نکاح تیرے نزدیکی ہے فرض ہے تے سنت تے کی آگے یہ مطلب ہے کوئی سنتا ہے وہ جی ہوندی انجنوں بندہ فرض سمجھدا ہے، اتھے تیری مرضی آئی نہ تے او سنت تیرے کم فائدے دا ہی، وہاں تو فرض کہتا ہے النکاح من سنتی، نص ہے حضور کی نکاح میری سنت ہے، تو کہتا ہے نہیں نہیں فرض ہے، بچوں کا فرض ادا کرنا ہے، سنت کو فرض کہتے ہو، اس کا مطلب ہے کچھ سنتے ایسی ہوتی ہے جو فرض کا درجہ رکھتی ہے، داڑھی بھی انہی سنتوں میں سے ہے جو فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ جب حضور نے کبھی اس کو کاٹا نہیں، کسی کو تراشا نہیں، نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ نیچے سے، حضور نے اپنی داڑھی مبارک کے ایک بال کی حفاظت کی ہے، تم کون ہوتے ہو حضور کی نافرمانی کرنے والے؟ جبر نہیں تھا، جب قبول کر لیا تو پھر اسلام کی وردی کو قبول کیجئے، اسلام کی وردی میں داڑھی شامل ہے، حضور علیہ السلام کی سنت میں دین میں داڑھی داخل و شامل ہے، اگر گنجائش ہوتی تو 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی تو شیو کروانے والا ہوتا، 1.5 لاکھ صحابہ میں ایک بھی شیو نہ کروائے تو اس کا مطلب ہے یہ نبی کی بھی سنت ہے اور یہ صحابہ کی بھی سنت ہے۔ صدیق کی داڑھی ہے، سیدنا عمر کی داڑھی ہے، سیدنا عثمان کی داڑھی ہے، سیدنا علی کی داڑھی ہے، سیدنا حسن کی داڑھی ہے، سیدنا حسین کی داڑھی ہے، انہاں تو زیادہ کوئی بڑا شہزادہ ہو سکتا ہے، حسن و حسین کی داڑیاں اے باجی نے تسی داڑھی منڈوا کے ویکھ کے پسند کیتا ہے او نا تے دسو، تسی دسو گجرات وچ بیٹھے ہو تہاڈا کیڑا بندہ بہت چنگا لگا ہے، بس میری بھی شکل اینج دی ہوے جویں اے دی ہے، اصل میں داڑھی رکھی ہے اس واسطے کہ میرے نبی دی داڑھی، جنہ جنہ داڑھی رکھی ہے اس واسطے کہ کی داڑھی ہے حضور دی داڑھی ہے، تے جنہ منوائی ہے انہاں بھی تے کسے بلا نو ویکھیا ہونا ہے نا، تسی دسو بس تساں جو منوائی اساں تے رکھوائی حضور لئی، کہ ساڑھے مرشد کی داڑھی ہے، ساڑھے حضور کی داڑھی ہے، ساری کائنات کے پیر کی داڑھی ہے، محمد مصطفیٰ کی داڑھی ہے، ہم نے تو داڑھی اس لیے رکھی، تسا منوائی ہے کنوں ویکھ کے منوائی جے، اس بندے دا من ذرا نہ دسو جدی شکل تو انہوں حضور کے مقابلے میں پسند آئی۔ عمران خان ایدی شکل پسند آئی جے، اینجا سانو بھی ہونا چاہیے دا کی خیال؟ تسی ان تاریخ انصاف والے تو نہ ہو بیٹھے، میں ڈر لگتا ہے تو آڈے تو ہوں دعا کرو اللہ ساڑھا گناہ معاف کر دے، سارے دل نہ توبہ کرو بھئی یا اللہ ساڑھا گناہ معاف کر، دوبارہ غلطی نہ کر سا، ایک بار ساڑھا گناہ معاف کر، ساڑھے کو بڑی غلطی ہوئی ہے یا اللہ دوبارہ نہ گناہ کر سا، یا اللہ سی شرمندہ وہاں ایک بار
ایک باری ساڑھا گناہ معاف کر دے، نان لساں دوبارہ یا اللہ ساڑھا گناہ معاف کر، اچھی آمین کو۔ ہاں وقی دے تو انہوں شکل پسند آئی ہے، نواز شریف بھی وہ دی داڑھی بھی آنج دی ہے، یہ داڑھی بھی تے دوئے برابر ہیں۔ تو تیجا جیڑا بلاول وہ اور توف ہے، تینوں انجے لگ دے نباجے میں رشتہ دار ہیں، ایک ہی صورت ہے، کاش کوئی ان کرسیوں پہ بیٹھنے والا مصطفیٰ کا بھی غلام ہوتا۔ یا اللہ قوم ملک اسلام کے لیے جو بہتر ہو وہ حکمران دے، جو قوم کے لیے ملک کے لیے اسلام کے لیے بہتر ہو وہ حکمران دے۔ یا اللہ سویرے اٹھئے تو نہ پیر نہیں ہوئے تو نہ مرید ہوئے، دوئیں جوڑا اکٹھا جائے یا اللہ، سمجھ آگئی نہیں؟ فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ہر حال اندر اتباع پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت چاہے نہ چاہے، ہر حال اندر ہم نے داڑھی رکھی ہے سنت سمجھ کے، تم نے منڈوائی ہے، مجھے بتاؤ کیا سمجھ کے؟ ثواب سمجھ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو جو کچھ میں نے پڑھا ہے تاریخ میں اور تفسیر کی کتابوں میں کہ سب سے پہلے جس قوم نے داڑھی منڈوائی تھی اور شروع کی تھی اور منڈوائی تھی، اس سے پہلے مرد میں داڑھی منانے کا رواج نہیں تھا، عورتوں کی تو داڑھی تھی ہی نہیں، مردوں میں رواج ہی نہیں تھا۔ ہر بات کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہوتی ہے جہاں سے یہ گناہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ پتہ کیسے شروع ہوا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے داڑھی کو منڈوانا شروع کی۔ کیوں منڈوایا؟ ہن تسی دسو با میں تانوں کیڑے لفظ نے سمجھاواں؟ انہوں نے داڑھی کو منڈوایا، اور کیوں منڈوایا؟ اس کی وجہ اور علت آپ کے علم میں ہے۔ وہ اس لیے منڈواتے تھے کہ ہمارا جو چہرہ ہے یہ عورتوں جیسا نرم و نازک ہو اور عورتوں جیسا خوبصورت ہو، اور وہ داڑھی کے بال چہرے پر نہ ہوں، کیونکہ وہ بدکاری کرواتے تھے۔ وہ چاہتے تھے ہمارے چہرہ صاف ہو تاکہ ہم سے جو بدکاری کرے اس کی تسکین کے لیے وہ اپنا چہرہ صاف کرواتے تھے۔ ہن تسی دسو با تسی کیوں منڈواندے ہو؟ ان پر پھر پتھروں کی بارش ہوئی، پھر تسی انتظار کر رہے ہو کہ پتھروں کی بارش ہو تب توبہ کرو گے؟ وہ تو بدکاری کی وجہ سے، غلاظت کی وجہ سے، گند کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے داڑھی منڈواتے تھے۔ تم کیوں منڈواتے ہو؟ تمہاری وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کیوں یہ چہرہ صاف کرواتے ہو؟ وہ تو جس کے لیے کرواتے تھے وہ آپ کے ذہن اور دماغ میں بات آ گئی، پھر ان پر سزا بھی یہی ہوئی کہ پتھروں کی بارش آئی۔ پھر انتظار کر رہے ہو کہ کب بارش برسے۔ قرآن کے الفاظ فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جانا چاہیے انہوں لوگاں نوں جڑے لوگ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عمر دی سنت دی مخالفت کرتے نے۔ ڈر جانا چاہیے ہے کہ دے حضور دے عمر دی مخالفت کرنے دی وجہ تو ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ دنیا اندر عذاب نہ آ جائے یا آخرت اندر دردناک عذاب ہوئے گا۔ دنیا عذاب تو بچ کے آخرت عذاب ہوئے گا۔ سن لیجئے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اور راستے دے ویکھیا گلی اندر انہاں دا بھتیجا گلی اندر کنکریاں نال کھیر رہا ہے، بجری نال کنکریاں نال کھیر رہا ہے، پتھر دیاں کنکریاں پئیاں نے، انہاں کنکریاں نال کھیر رہا ہے، اور کنکریاں نوں کیویں سٹدا ہے؟ اپنے ہاتھ دے اوتے یا انگوٹھے پر
کنکری رکھتا ہے اور ایسے ہاتھ مارتا ہے، انگلی مارتا ہے اور اس کو پھینکتا ہے، ایسے پھینک رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ رک گئے، فرمایا میرے بھتیجے یہ کیا کر رہے ہو گلی میں کھڑے ہو کے، پنتریاں پھینک رہے ہو، کنکریاں پھینک رہے ہو؟ بیٹے سن لے، اس طرح کنکریاں پھیرن تو سٹن تو حضور نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ نال شکار تے ہوندہ نہیں کہ تو شکار کر رہے ہیں، صرف یہ نقصان یہ ہوندہ ہے کسی دی اکھ تے لگ جائے اکھ پھٹ جان دیئے، کسی تے آپ نے فرمایا دانت تے لگ جائے دانت زخمی ہو جائے۔ لہذا بیٹے بھتیجے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کنکریاں نہیں سٹنی چاہیے۔ بھتیجا رک گیا، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے گئے، کچھ دیر بعد کام کاج کر کے واپس ہے، اسے گلی جو گزرے اسی جگہ تے بھتیجا وہی دوبارہ کام کر رہے ہے، پکڑ لیا اپنے بھتیجے کو۔ یہاں تو ہم تو کچھ نہیں نہ کہہ سکتے، بچوں کو کون منع کرے کون روکے؟ بھتیجے کو روکا، منع کیا، دوبارہ تشریف لائے، وہاں سے گزر ہوا، بھتیجا وہی کام کر رہا ہے جس سے روکا تھا، پکڑ لیا بھتیجے کو اور مارا اور فرمایا بیٹے بھتیجے سن لے، کبھی زندگی میں تیرے نال کلام نہیں کریں گا، تو رسول اللہ دی حدیث سن کے حضور دی بات نو منیا نہیں، تسلیم نہیں کیتا، ڈر جاؤ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ حدیث جدوں آ جائے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرن دی وجہ تو نافرمانی کرن دی وجہ تو دنیا اندر ہی گرفت پکڑ ہو جاتی۔ ایک حدیث ہے صحیح البخاری، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے صحابہ آج رات تیز آندھی چلے گی۔ ایک ہوندی نا محکمہ موسمیات دی خبر، یہ تو رسول اللہ کی خبر ہے، پھر اتھے امکان ہوندہ ہے، اتھے یقین ہوندہ ہے۔ فرمایا آج رات تیز آندھی آئے گی، حضور نے خبر دی۔ صحابہ اکرام کہنے لگے محبوب جی یہ رات نو تیز آندھی آ گئی پھر کریں گے کی؟ اسی تو ریت دے اوپر بیٹھے، خیمے ریت دے اوپر، سواریاں ریت دے اوپر، خیمے ریت دے اوپر، ساڑھے تے قلعے وغیرہ رسیاں وغیرہ اکھڑ جان گیاں اور خیمے اڑ جان گے، سواریاں دے اکاں وچ دوڑیاں ادھر ادھر تے خاکہ تے ریت پہ جائے گی، نہ سواریاں نو کوئی علاقہ پتہ چلے گا، نقصان ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جب شام دے ویلے رات جدوں آندھی آنی اس تو پہلے شام دے وقت تساں سارے خیمے دیاں ساریاں رسیاں نو بن دینا ہے، سارے اونٹ تے گھوڑے نو کلے کھوڑ کے نہ ٹھوک کے ریت تے بن دینا۔ فرمایا محبوب جی وہ ریت پھر وہ کلیاں تے کلے کی کرنگے وہ تے اکھڑ جان گے۔ فرمایا میرے صحابہ بن دینا ہے، رسیاں بھی بن دینا ہے، خیمے دی رسیاں بھی بن دینا ہے تے سواریاں دی رسیاں بھی بن دینا ہے، جی دی رسی بنی ہوئے گی میں محمد زمانہ دینا نہیں اکھڑے گی، نہیں اکھڑے گی۔ اے ہو سکتا ہے اکھڑے نہیں اکھڑے۔ تو میرے صحابہ جدو تاندھی آوے نا تساں بس اتنا نہیں اٹھنا، تساں بیٹھے رہنا اپنی جات، جڑا بیٹھا رہا اس نے بھی کچھ نہیں ہوئے گا، اس کی بھی ضمانت دیتا ہوں، خیمے پھٹیں گے نہیں، ٹوٹیں گے نہیں، رسیاں اکھڑیں گے نہیں، اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر تم بیٹھے رہے تو میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ سواریاں شام نو بچ گئیاں، رسیاں انہیں کس کے بن دیتیا، صحابہ خیموں میں داخل ہو گئے، آندھی شروع ہو گئی۔ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر رحمت جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اللہ دی وحی نال، اللہ دے امر نال، اللہ دے حکم نال۔ حضور نے فرمایا رسیوں نو بن دینا ہے، آندھی شروع ہو گئی، تیز ترین آندھی آئی ہے۔ جدو تاندھی رکن لگی آخر تے پہنچی نا، ایک صحابی آندہ ہے میں ذرا باہر نکل کے ویکھا تے صحیح کوئی نقصان تے نہیں ہویا۔ اٹھنا نہیں تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اٹھنا نہیں۔ تسی آندے ہو کوئی بڑی بات ہے، اگر ایک حدیث نہیں مانی تو کیا ہوا؟ اگر رسول اللہ کی ایک بات نہیں مانی تو ہوا کیا؟ کیا اس نے اٹھ کے شرک کی ہے؟ کیا اس نے اٹھ کے بدعت کی ہے؟ کیا اس نے اٹھ کے کوئی اور کبیرہ گناہ کی ہے؟ حضور نے فرمایا تھا اٹھنا نہیں، بیٹھے رہنا، اٹھنا نہیں بس بیٹھے رہنا ہے۔ جہاں حضور کہیں بیٹھے رہے تو بیٹھے رہیے، جہاں حضور فرمائے اٹھ کھڑے ہوئیے تو اٹھ کھڑے ہوئیے۔ اپنی مرضی کا اسلام میں دین میں اختیار نہیں ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تم بک چکے، جب بک چکے تو وجود پہ اختیار باقی نہ رہا۔ اٹھ کھڑے ہوئے یہ ایک ساتھ، دیکھتا ہوں باہر کچھ ہوا تو نہیں۔ ہونا کیا تھا؟ جب گارنٹر حضور تھے، ہونا کیا تھا؟ جب ضامن رسول اللہ تھے، ایمان کا تقاضا تھا، نہ اٹھتے، زیر تربیت ہے، نہ اٹھ کے کہتے ہیں باہر دیکھو تو صحیح کچھ ہوا تو نہیں۔ جو اٹھ کے باہر نکلے ہوا نے اٹھا لیا، چوک لیا۔ اتنی تیز ہوا تو تھی کہ بندہ اڑ کے جا رہا ہے، لیکن ریت پہ گاڑی ہوئی، رسیاں نہیں ٹوٹی، کیونکہ مصطفیٰ نے ضمانت دی تھی۔ بندہ اڑتا جا رہا ہے ہوا میں، کئی میل دور جا کے ہوا نے اس کو پھینکا زمین پہ۔ سویر ہو گئی، نبی علیہ السلام دے کول صحابہ آئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سناؤ کوئی نقصان؟ فرمایا محبوب جی کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک خیمے والے آئے، محبوب جی ساڑھا ایک بندہ غائب۔ فرمایا تہاڈا بندہ کیوں غائب؟ محبوب جی باہر اٹھ کے ویکھن گیا سی، واپس آیا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھن تو اتنے منع فرمایا سی، جاؤ تلاش کرو۔ صحابہ تلاش کرتے کرتے کئی میل دور گئے تو پہاڑی پر گرا ہوا پڑا ہے، تڑپ رہا ہے زخموں سے، اس لیے کہ جس کو مصطفیٰ کی نہیں مانی پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پر اللہ کی گرفت نہ آئے۔ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول مہمان آئے، دو قاصد آئے۔ ایران والے بادشاہ نے، کسرا نے دو قاصد بھیجے، جاؤ سپر پاور سی نہ، جاؤ محمد مصطفیٰ دے کول جا کے میرا پیغام پہنچاؤ اور گرفتار کر کے لاؤ۔ مغرور تھے نا، کسرا ہو قیصر ہو، ایرانی یہ سپر پاور تھی، کہنے لگے جاؤ اس مدینے میں جس نے محمد مصطفیٰ نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، میرا پیغام دو، جب پیغام ملے گا تو وہ کانپیں گے، ان کو گرفتار کر کے میرے پاس پہنچایا جائے۔ دو قاصد وہاں پہنچے، نبی علیہ السلام دسیا گیا محبوب جی کسرا دے دو فوجی آئے، کسرا دا پیغام لے کے۔ پتہ ہے بات جی میں سپر پاور دا بندہ آوے تے پھر کیویں تڑپ دیئے دنیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر یا رسول اللہ وہ ملنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام لائے ہیں کسرا کا؟ نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر بار تشریف لے آئے، ویکھیا دو ایرانی کسرا دے غلام، کسرا دے فوجی کھڑے نے، دوہاں دیا مچھاں وڈیاں وڈیاں نے اور داڑھی نو نہ مڈوائے ہوئے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہیں کسرا کے فوجی؟ جی ہاں محبوب، داڑھی ہیں۔
نبی پاک نے اپنی ساری زندگی میں یہ پہلے تو کافر دیکھے تھے جن کی داڑھی نہیں تھی. حضور نے کبھی مرد کو داڑھی منڈے کی صورت میں دیکھا ہی نہیں تھا. حضور نے دونوں سے چہرہ پھیر کے فرمایا ان سے پوچھو انہوں نے اپنی شکل صورت کیوں بگاڑی ہے. صحابہ نے پوچھا بھائی ہے تواڈے جڑا نمونہ بنے کیوں بنایا؟ کہنے لگے ہمارا بادشاہ ایران کا اس کا حکم ہے داڑھی مڈوانی ہے اور مونچھیں بڑھانی ہے. حضور نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ایک میرا بھی بادشاہ ہے. میرے بادشاہ نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. تم اپنے بادشاہ کی بات مانتے ہو, محمد اپنے بادشاہ کی بات مانتا ہے. میں تو کافر داڑھی مڈوائے میں محمد اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ میرا کوئی مناظرہ ویکھیا ہے. فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. حضور کافر نو ویکھنا پسند نہیں سی کرتے جڑا داڑھی منڈوایا. محبوب تمہاری ساری امت منڈوا چکی. اہل حدیث جڑا داڑھی منڈواندا ہے نا, اہل حدیث اس تو من زیادہ حیرانگی اس واسطے ہوندی ہے اہل حدیث کیوں منڈواندا ہے. توجہ ہے. اہل حدیث ہو کے حدیث کو قتل کیوں کرواتا ہے مجھے آج تک اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی. اور بریلوی جو داڑھی منڈواتا ہے وہ من زیادہ اس تو حیرانگی ہوندی کہ حضور انہاں دے نزدیک حاضر ناظر نے حضور ویکھ رہے ہوندے کیویں جرت ہوندی داڑھی منڈوان. شرم نہیں آتی حضور دیکھ رہے ہیں اور تم داڑھی منڈوا رہے ہو. کم از کم حضور جو دیکھ رہے ہیں تو بندہ ہوتا یا حضور دا یا کر لے, احترام کر لے کہ حضور دیکھ رہے ہیں. وہاں منڈوایا کرو جہاں حضور حاضر ناظر نہ ہوں. کل نہیں تو نہیں سمجھ آتا. ساڑھے میرے ایک دوست ہے فیصل آباد, وہ اہل حدیث ہویا نا, وہ کہے میں والدین جڑے گھر داڑھی نہیں ہے نا اہل حدیث نہیں لیکن میں داڑھی نہیں رکھن دیں. میں کہ تو منڈوانا چھاڑ دے آپ پہ بنا لیں گے سوتر رکھ دے لئی. تو وہ کہنے لگے جی ہن میں تنگ کر دینا میں منڈوا داڑھی. میں کہ بڑا سوکھا ہے وہ اہل حدیث نہیں جڑے اہل حدیث تے نہیں. تے میں کہ تو کبھی میں جدوں حمام تے جانا نا مینوں حضور تو شرم آ جاندی کہ حضور آدھر نادر ویکھ رہے ہیں. مینوں شرم آتی میں اتھے دسو جتے حضور نہ ہون. وہ واپس گھر آ گیا میں اتھے منوانے جتے حضور نہ ویکھ رہے ہون. اس آگے با منوانا ہی رہن دے, حضور تے ہر جگہ دیکھ رہے. تو جدو سگریٹ پیندے ہو حضور کے سامنے حیا بے حیا ہو شرم نہیں آتی. کی خیال ہے اسی جو کول بیٹھے ہوئیے تے دھواں اسی نہ پیندے ہوئیے تے جڑا سگریٹ پیوے تے نہ پین والے دے سامنے پیوے تو انہوں تکلیف ہوندی یا نہیں؟ تے جدو حضور ہر جگہ حاضر ناظر نے تے سگریٹ پیندے ہو شرم نہیں آندی. تسی تے کوئی شے کم کر ہی نہیں سکتے بریلوی حضرات. تمہارے نزدیک تے حضور ہر جگہ موجود ہے, تسی تے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے گناہ, کیونکہ حضور موجود ہے. حضور کا تو شرم کیجئے, زیادہ کردے بھی تسی ہی ہو. کچھ تو حضور کا خیال کیجئے. علامہ اقبال نے کیا ہے نا, میں ہر عرد مسلک دے مطابق گال کر رہے ہیں. انہاں دے واسطے انہاں دا نسخہ, تواڈے واسطے تواڈا نسخہ. علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی, فرماتے ہیں کہ یا اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اللہ میں فقیر ہے تو دو جہانت ہوں بے پرواہ ذات ہے. انج نہیں ہو سکتا کہ قیامت والے دن مینوں بغیر حساب تے معاف کر کے جنت دے دے میں. اگلی بات جڑی کہی اقبال نے تھوڑا پا دیتا, فرماندے نے کہ اے اللہ جے میرا حساب ناگزیر ہوئے, پہلی دعا ہے حساب لوی نہ بغیر حساب تو جنت دے دیں. تے جے میرا حساب ناگزیر ہو جاوے نا, آج نگاہ مصطفیٰ
آت نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، اے اللہ رسول اللہ دے سامنے حساب نہ لویں، شرم آئے گا۔ جدو کرتوت تے سیاہ نامے کھلن کے حضور دے سامنے دے، یا اللہ شرم آئے گا۔ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، کی خیال ہے کوئی ہے جڑا داڑھی رکھ لے، منڈوانا کٹوانا چھوڑ دے، پورے اجتماع کوئی ایک بندہ حضور تے ویکھنا بھی پسند نہ کر دے جڑا داڑھی کٹوایا منڈوایا، تے جے انجی موت آ گئی تے پھر حضور کول تے جانا ہے او دے کوثر تے پھر حضور نے ویکھنا کوئی نہیں۔ کوئی ایک بندہ پورے اجتماع جڑا منڈوانا کٹوانا ترچھوانا چھوڑ دے، ماشاءاللہ ایک ادھر بکھاؤ نا جی، ہاں جی اللہ نے بندہ تو ٹھیک دیتا ہے چھوڑ کے۔ ایک دوسرا جڑا سوچ رہا ہے میں ہاتھ کھڑا کراں یا نہ کراں، وہ کیڑا ہے بنا؟ اچھا دوسرا ہے، ہن تیسرا دیو، کیونکہ موت تو بعد حضور نے پھر ویکھنا نہیں تواڈے حال، اس واسطے حضور دے چہرے دے دیدار نہیں ضروری ہے کہ چہرے دے داڑھی ہوئے تاکہ حضور تو ویکھ کے خوش ہو۔ کوئی ہے بندہ انہاں دو تو علاوہ تیسرا جڑا انہوں کٹوانا کینچی لوانا منڈوانا چھوڑ دے؟ تیسرا بندہ دیو ماشاء سارا اجر تے ثواب ہونے لے جانا جنہیں 29 باری کھڑا ہونا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں رحمت فرما دے، حضور دا دیدار نصیب کرے، دنیا جی اللہ خواب ہے حضور دا دیدار دے دے۔ چوتھا بندہ کہڑا ہے؟ 5 پورے کرو، 5 تن پاک ہوئے۔ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ فرمائی، 3 ہو گئے نا، 5 پورے کرنے انشاءاللہ، جدو 5 پورے ہو گئے ادو تواڈی جان دی خلاصی انشاءاللہ۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرما اللہ لعنت کرے اس بندے تے، اس مرد عورت تے لعنت ہوئے جیڑا اپنا جسم چھدوا کے او دے وچ کوئی شے لکھے یا بوٹا شوٹا بنوائے۔ ایک یہ عادت ہوندی ہے نا جڑے اوکھے ہوندے بندے، وہ اپنے ہاتھ تے یا پیراں تے کوئی نہ کوئی شے بنواندے، دل بنواندے، دل بنوا کے وچ تیر لگاندے، بھائی انج زخمی ہویا پیا، جڑا انج دا زخمی مجروح آدمی، یا کوئی نام لکھواندن کسے عزیز دا، کسے پیارے دا نام لکھواندن۔ لعنت اس مرد عورت تے جڑے اپنے دندانوں باریک کروائے رگڑوائے تاکہ دند سونے معلوم ہون۔ لعنت اس مرد عورت پہ جڑا جعلی مصنوعی وگ لگوائے بال لگوائے، اس پر اللہ کی لعنت۔ سیدنا عبداللہ فرمان لگے یہ لعنت اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے، قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے ان 3 اعمال کرنے والوں پر۔ ایک عورت بیٹھی ہے سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ، اجتماع اندر عورت کھڑی ہو گئی، فرمایا عبداللہ ابن مسعود جن ہوتے تسی لعنت کر رہے ہو بار بار کرو اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت سے مراد تو یہ ہے کہ قرآن اندر لعنت ہے، جبکہ میں قرآن پڑھیا قرآن لعنت کوئی نہیں، یہ تو لعنت قرآن میں ہے ہی نہیں اور تسی ذکر کر رہے ہو۔ سیدنا عبداللہ فرمان لگے اے ام یعقوب جے تسا قرآن پڑھیا ہوندا تے قرآن اے لعنت موجود ہے۔ فرمایا میں قرآن پڑھیا سارے دا سارا او دے وچ موجود نہیں۔ فرمایا اے بہن کیا قرآن دی آیت نہیں ما آتاکم الرسول فخذو،
وما نہاکم عنہ فانتہوا، جڑی چیز رسول اللہ دیون لے لو، جس تو منع کرن رک جاؤ۔ فرمایا ہاں یہ تے ہے آیت قرآن اندر۔ فرمایا اے ام یعقوب جڑا مسئلہ حدیث آ جائے میں سمجھا کر کے وہ مسئلہ قرآن اندر آ گیا ہے۔ جو مسئلہ حدیث میں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں ہے، کیونکہ اللہ کی اور نبی کی بات ایک ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مان لے وہ اللہ کی مانتا ہے، کیونکہ رسول اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں ہے۔ اللہ نبی کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، نبی کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، نبی کا قول حقیقت میں رب کا قول ہے، لہذا قرآن حدیث میں ہو سمجھو قرآن میں ہے۔ ام یعقوب بولی اے عبداللہ بن مسعود، یہاں واز کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو، میں نے سنا ہے تمہاری بیویوں کے اندر یہی کمی، یہی نقائص موجود ہے جن پر یہاں لعنت پا رہے ہو۔ اپنے گھر کی فکر کرو۔ بڑا حوصلہ صحابیہ کا جو اٹھ کے بولی ہے عبداللہ بن مسعود کے سامنے۔ آتے تھے مولوی نے کہو بات وہ لڑ پہندا ہے، اور توانوں کے میں جرات ہوئی با اٹھو تے میرے خلاف گال کرو۔ فرمایا تمہاری بیویاں یہی کام کر رہی ہے جس پر تم واز کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو۔ سیدنا عبداللہ فرمانے لگے ہیں ام یعقوب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، فادخلی فانظری، یہ میرا گھر قریب ہے، جا میرے گھر داخل ہو جا، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، میری بیویوں کو دیکھ کے آ اور پورے اجتماع میں آ کے بتلا کہ میرے گھر یہ گناہ ہے جس پر میں لعنت کر رہا ہوں۔ ام یعقوب وہاں سے نکلی، ان کے گھر گئی، گھر ہو سے واپس ہو کے آئی، فرمایا عبداللہ ہم نے غلط سنا تھا، یہ گناہ آپ کے گھر میں موجود نہیں، میں نے نہیں پائے، میں نے نہیں دیکھے۔ اگلی بات جو میں سمجھانے کے لیے حدیث تمہارے سامنے، یہ صحیح البخاری اور ابو داؤد کی اکٹھی حدیث تمہارے سامنے رکھی ہے، جس کا اختصار بخاری میں ہے، اگلے حصے یہ سنن ابی داؤد میں ہے۔ سنیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اے ام یعقوب، وہ کام جس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو وہ میری بیویوں میں ہوتے، اللہ کی قسم وہ میری بیویاں نہ ہوتی، حضور کی نافرمان میری بیویاں ہوتی تو میری نہ رہتی، میں طلاق دے دیتا، کبھی اپنے نکاح میں نہ رکھتا اس عورت کو جو محمد کی نافرمان ہوتی۔ بھلا ہمت کرو، فارغ کرو، کی خیال؟ فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ، کیڑا کیڑا بندہ ہے جڑا سینے دے ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے میری بیوی کا وہی پردہ ہے جو اسلام کہتا ہے؟ تیجے ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہیں تو پھر فکر نہیں، چھڈو، جو فکر دے وہ کیڑا برولا رہ گیا، نہیں مندی تو فارغ کرو۔ ناراض تو ہو گئے تسی، وہ سے بیٹھے سخت مولوی تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، ابھی زندہ ہیں، بیمار ہیں، دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دیں۔ جمعہ پڑھا رہا ہے سن تے رکا آ گیا، دعا کریں استاد جی، دعا کریں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میری بیوی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتی، دعا کریں کہ وہ نماز پڑھے۔ استاد جی رکا پڑھ کے فرمان لگے اچھا بچے ہیں اور نماز نہیں پڑھتی، بچے ہیں اور نماز نہیں پڑھتی، بچے ہیں اور نماز نہیں پڑھتی، توجہ ہے تو انہوں کو نہیں سمجھ ہے۔ استاد جی نے بڑے غور نہ رکا پڑا، اچھا بچے ہیں اور نماز نہیں پڑھتی، بچے ہیں اور نماز نہیں پڑھتی، فرمایا بچے ہوتے رہے اور نماز نہیں پڑھتی، بچے ہوتے رہے اور نماز نہیں پڑھتی، بدبختہ بچے ہوتے رہے اور نماز نہیں پڑھتی، دعا کروانے لگا ہے بچے ہوتے رہے اور نماز نہیں پڑھتی۔
تو آنو بھی من لگتا ہے 11 بجے سمجھ آڑی بچے ہوتے رہے اور نماز نہیں پڑھتی، دعا کروانے آگے، دعا کروانی تھی جدو رخصت ہو کے تیرے گھر آئی اس دن کہ مولوی جی میری گھر بے نماز دلہن آ گئی ہے، دعا کرو اللہ انہوں ہدایت دے وے۔ بچے ہوتے رہے نماز نہیں پڑھتی، گھر رکھ کے دے بچے ہوتے رہے وہ نماز کو نہیں پڑھتی، گل پیدا ہو گیا نماز نہیں پڑھتی، حشا ہو گیا، اگے گل انار پیدا ہو گیا اجے نماز نہیں پڑھتی، پھر گل باغ دل باغ پیدا ہو گیا اجے نماز نہیں پڑھتی۔ بدبختی ہے تیری گھر کے ماحول کی کہ ابھی نماز نہیں پڑھتی۔ فرمایا دعا دی کو نہیں لوڑ، دے طلاق، انہیں خطبے چھے استاد جی جلال میں آگے فرمایا چھوڑ، بے نماز گندی خبیثہ عورت گھر نکاح میں لے کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے نماز نہیں پڑھتی، دعا کرو۔ سن لے، اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، جب قبول کر لیا جائے بے نماز رہنے کا کوئی جواز اسلام میں نہیں ہے۔ جو آج مسلمان ہوتا ہے، ایک بندہ سویرے 8 بجے مسلمان ہوتا ہے، یہودیہ، عیسائیہ، کافرہ، سکھا، کھتریہ، کسی قوم دا مذہب دا، مرزائیہ یا قادیانیہ یا کوئی اور بد مذہبہ مسلمان ہوا، آج کلمہ پڑھا اس نے صبح 8 بجے، تو وہ مسلمان ہے نماز کے بغیر زور تک، بس سمجھ آئی؟ 8 بجے مسلمان ہویا اور مسلمان راسوی نماز تو بغیر زور تک، زور پڑھ سی تو مسلمان ہے، نہ پڑھ سی تو پھر اونجے یہ جو پہلے اثر پڑے ہی نہیں، زور نہیں پڑی، اثر نہیں پڑی۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کائے کا مسلمان ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے کہ میرا کوئی معبود نہیں، اللہ بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ ایک عبادت ہوگی باقی کسی کی نہیں ہوگی، عبادت نماز ہے۔ جب نماز ہی نہیں پڑھی تو کلمہ ٹوٹ گیا، معاہدہ ختم۔ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ڈر جانا چاہیے انہوں لوگوں جڑے لوگ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کردن، کہیں دنیا اندر عذاب نہ آ جائے، یہ دنیا اندر عذاب تو بچ گیا، آخرت اندر ضرور عذاب آئے گا۔ ایسے بندے نو جڑا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرنا ہے، آپ دی سنت دی، آپ دی حدیث دی مخالفت کرنا ہے، سن لیجئے ایک محدث دا واقعہ توجہ فرمائیے، حدیث پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام دی حدیث آ گئی، فتح الملہم دے اندر جناب واقعہ موجود ہے صحیح سند دے نال، ایک بندہ ایک محدث حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھاندے پڑھاندے ایک حدیث سامنے آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ تو آڈے وچو امام تو پہلے رکوع اندر نہ جائے، امام تو پہلے رکوع چو سر نہ اٹھائے، نہ سجدے چ پہلے جائے، نہ سجدے تو سر پہلے اٹھائے، انہوں ڈر جانا چاہیے کہیں وہ دی شکل گدھے دی نہ ہو جائے، اس کا سر گدھے کا نہ ہو جائے۔ یہ محدث حدیث پڑھا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے دلی خیال آیا کہ بندے دی شکل بندے دا سر گدھے کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث تو ہے، حضور نے تو فرمایا، لیکن بندہ ہو کے گدھے کا سر کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن نہیں مانتا، حدیث تو ہے ذہن نہیں مانتا۔ بس اٹھ گئے حدیث پڑھاندے پڑھاندے، کہنے کہ حدیث پر پڑھوں گا، دیکھوں گا، غور کروں گا، حدیث تو ہے ذہن نہیں مانتا۔ گھر پہنچے تو سر گدھے کا ہو گیا۔ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جب سر بھارا ہویا ہے، پریشان ہو کے دوڑے، شیشے نوں ویکھیا، آئینہ نوں ویکھیا تو سر گدھے دا۔ اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، پریشان ہو کے شیشے تو ہٹے ہے، اگو نماز دا وقت ہویا ہے، پڑھائی دا وقت ہویا ہے، اوپر پگڑی باندھ لئیے، چہرہ اپنا چھپا لیا ہے،
حدیث آ کے پڑھائی ہے، نماز پڑھائی، انہوں نے سمجھا شاید شیخ بیمار نے، ایک دن دو دن ایویں پردے اندر رہے، حتیٰ کہ 10 سال اسی کیفیت اندر رہے، آئیں نماز پڑھائیں چہرہ چھپائیں، حدیث پڑھائیں چہرہ چھپائیں اور واپس چلے جائیں۔ شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کو اللہ نے مرد بنایا ہے، آپ پردے میں چلے گئے کہ اتنے شاگرد آئے پڑھ کے چلے گئے، آپ نے اپنا چہرہ ہی نہیں دکھایا، اتنے سال ہو گئے، شاگردوں نے اصرار کیا ہم نے چہرہ دیکھنا ہے۔ کہنے لگے میرے بیٹھو یہ تسی اصرار کرتے ہو، آج دی من مہلت دیو، کل میں چہرہ دکھاؤں۔ کل دا وعدہ کر کے گھر تشریف لے گئے، آدھی رات دا وقت ہویا ہے، تہجد دا وقت ہویا ہے، اٹھے جڑی گل تواڈی کدے نہ منیندی ہوئے نا وہ بہترین ویلا ہوندا ہے منوان دا، تہجد دا وقت بڑا پیارا وقت ہوندا ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تقریر ہو سکتا ہے میں دنیا کے لیے کروں، آپ دنیا کے لیے سنیں، دیگر اعمال نماز روزہ سارے معاملات ہو سکتا ہے، دل میں کہیں نہ کہیں وہ ریاکاری اللہ نہ کرے محفوظ کرے آ جائے، لیکن جب تہجد میں کوئی نہیں اٹھتا تو کوئی نہیں جانتا تو کوئی نہیں دیکھتا، پھر بندہ اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ اس وقت کہتا ہے میرے فرشتو اب دیکھو میرے واسطے ہی ہے نا، اور تو گل ہی کوئی نہیں، دنیا تو ساری سوئی ہوئی ہے، دکھلاوے کے لیے ہوتا تو دنیا سے چھپا ہوا یہ عمل ہے، یہ میرے لیے ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَامٌ، دنیا سوئی ہوئی ہو تو تم اٹھ کے نماز پڑھو، اللہ آسمان دنیا پہ ہوتا ہے، پھر مانگو پھر جو مانگو دینے پر قادر تو ہے۔ کہنے لگے میرے اللہ تیرے نبی کی حدیث پڑھ رہا تھا، پڑھاتے پڑھاتے اتنا عرصہ گزر گیا، ایک دفعہ دل اندر برا خیال آیا ہے کہ حدیث ہو سکتی ہے، کیویں ہو سکتا ہے چہرہ گدے دا ہو جائے، اللہ میرا چہرہ گدے دا ہو گیا ہے، اللہ میرا سر بگڑ گیا ہے، میرا سر گدے کی طرح ہو گیا ہے، اللہ من معاف فرما دے، فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ 10 سالوں بعد اللہ نے جب اللہ کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوا تو اللہ نے سجدے تہجد کی ہی برکت سے اللہ نے سجدے میں ہی چہرے کو دوبارہ نور بخشا۔ رب دا وعدہ ہے فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ، جے حضور علیہ السلام دی نافرمانی کرو گے اللہ برداشت نہیں کرے گا، اللہ دنیا بھی عذاب دے گا اور آخرت اندر بھی عذاب دے گا۔ سیدنا امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری اندر، صحیح البخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری اندر 5 حدیث بیان فرمائی رفع الیدین کی، کتنی؟ 5۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین فرماتے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری کری اٹھتے تو رفع الیدین فرماتے۔ اس پر ایک ہی نہیں 400 سے زیادہ حدیث پیغمبر ہیں۔ کوئی ایک محدث لائیے، سن لیجئے میری بات، کوئی ایک محدث دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس نے حدیث پر نماز کی باتیں کتابیں لکھی ہوں اور اس پہ رفع الیدین کی حدیث موجود نہ ہو۔ پورے دنیا اسلام میں جتنی کتابیں محدثین نے لکھی ہے، جہاں نماز پر کتاب آئی ہے وہاں حدیث رفع الیدین موجود ہے، اس کے بغیر کوئی کتاب کبھی مکمل نہیں ہوئی۔ اور امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب جز رفع الیدین میں دعویٰ کیا ہے کہ لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، حضور دے صحابہ چو کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو، کوئی ایک ثقہ تابعی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ میں نے حیرانگی ہوندی
امام بخاری رفع الیدین کرے تو دنیا ان کو امام مانتی ہے، امام مسلم رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، دنیا امام مسلم مانتی ہے، امام ابو داؤد رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، امام نسائی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے، امام ترمذی، امام ابن ماجہ سارے کے سارے رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ تو بات وہ ہے جو مولانا طاہر القادری صاحب نے بھی مانی ہے کہ یہ سارے سیاستہ کے مصنفین رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کے ساتھ نماز، اس کا مطلب ہے پیر ہوتا ہی وہ ہے جو رفع الیدین سے نماز پڑھے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے۔ کبھی خیال کیا ہے آپ نے جس پیر کی 11ویں کھاتے اور دیتے ہو وہ تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے اور نماز کا رکن کہتے تھے رفع الیدین کو۔ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھیے، ایک سکہ ایسا محدث نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو۔ جس وجہ سے یہ بات آپ کو سنائی ہے کہ رفع الیدین کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جز رفع الیدین اپنی کتاب لکھ دیں کہ جڑے بندے رفع الیدین نہ کرن ہوتے حدیثہ پیش کر دیں، نہ کرنے پر کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ پھر آگے آیت لکھتے ہیں امام بخاری فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ رفع الیدین پر کتاب لکھ کے آگے یہ آیت مبارکہ لکھ دے رہے فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ جڑے بندے نماز رفع الیدین نہیں کر دے اور کہندے نے شریر گھوڑے دی طرح دمہ نہ ہلاؤ، انہیں ڈر جانا چاہیے ہے کہ اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں کرتے نہ کریں، دوسرے جو کرتے انہیں کہنا شریر گھوڑے کی طرح دمے ہلاتے ہو۔ جب میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ یہ سنت ہے، پھر کہنا یہ شریر گھوڑوں کی طرح دمے ہلاتے ہو۔ میں کہتا ہوں صحیح حدیث ہے بخاری میں 5، صحیح مسلم میں 6 کہ پیغمبر رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اٹھ کے بندہ کہے شریر گھوڑوں کی طرح دمے ہلاتے ہو۔ میں کہتا ہوں سنت ہے۔ پھر کہتے ہیں پہلے حضور کیا کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا شریر گھوڑوں کی طرح دمے ہلاتے ہو، جو حضور کام کرتے رہے ہوں مجھے بتاؤ، بعد میں چھوڑ بھی دے تو پہلے کیے ہوئے عمل کو برا کہا جاتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ہیں لوگ تے بغلج بہت رکھ دیا ہے، تو پتہ ہے کچھنج بہت ہوندہ ہے، لوگ بغل اندر بہت سن، تو نبی علیہ السلام نے فرما رفع الیدین کرو تاکہ بہت گر جائے بغلوں سے۔ منافقان دے سن حضور دے مگر نماز پڑھن لئی اور وہ کچھا اندر بغلہ اندر بہت رکھ دے سن۔ میں کہا کیڑے شہر اندر؟ کہنے لگے مکہ مکرمہ اندر۔ میں کہا اللہ دے بندے مکہ تے منافق ہی کوئی نہ ہے۔ کہنے لگا نہیں پھر مدینے چونا ہے۔ میں کہا مدینے تے بہت پرست کوئی نہ ہے۔ کہنے پھر پتہ نہیں کہتے ہوئے گا، جھوٹ بولتے ہو بدبخت ہو، جس کی بات کی کوئی اصل ہی نہیں ہے وہ جھوٹ کھڑ کے امت کے سامنے حضور کی سنت کے سامنے جھوٹ کھڑ کے بیان کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو حضور کی سنت کا۔
اگرچہ بت ہوں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ بت رفع الیدین سے نہیں گرتے، بت لا الہ الا اللہ سے گرتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں اگر بت بغلوں میں تھے تو جب نماز شروع ہوتی ہے بت تو گر گئے، جیڑا بتن گران واسطے ہے وہ تو ہجے بھی کر دے ہو، وہ تو پہلا ہوگا نا۔ نماز شروع کرتے ہوئے ایسے جب ہاتھ اٹھاتے ہو تاکہ بغلوں میں کوئی بت ہو تو گر جائے، جب گر گیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ جانے جدوں حضور دوسری طرف منہ کرتا رہو پھر چوکے بغل وچ پا لیندا ہے۔ ایک جھوٹ بولیے تو پھر نال تنوں پتہ ہے انہوں رکھن واسطے 100 اور بولنا پیندا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ لوگوں سنتی مخالفت نہ کرو وگرنہ دنیا جا عذاب آ جائے گا اور آخرت اندر عذاب آ جائے گا۔ سنتی مخالفت دی وجہ دنیا بھی عذاب آندا ہے، آخرت اندر بھی عذاب آندا ہے۔ آؤ میں حدیث والے جاواں بات اختصار والے آواں، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تھا کہ حدیث کو نہ ماننے کی وعید عذاب کس طرح مسلط ہوندہ ہے کہ اسلام اندر دین اندر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، ہر حال اندر نبی علیہ السلام دی سنت دی آپ دی حدیث دی آپ دے قول دی فرمان دی پیروی ہوئے گی۔ کتنے واقعات نے قرآن و حدیث اندر جہاں جہاں اپنی مرضی ہوئی وہاں وہاں اللہ کی طرف سے گرفت آئے پکڑائی، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی سزا ایسی ضرور ملی ہے۔ توجہ فرمائیے، قرآن میں اندر دلائل موجود، حدیث دے اندر دلائل موجود، بلکہ جتنے انبیاء علیہ السلام یہ قوم تباہ ہوئیاں نے انہوں دی تباہی دی عذاب دی وجہ ہی اپنے اپنے نبی دی حدیث دی سنت دی مخالفت رہی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، ان کا دادا جان سعید کے دادے کا نام حزن تھا۔ حزن کا معنی ہوتا ہے غم، حزن اس کا معنی غم ہوتا ہے۔ بعض بندے نام رکھ دیں نا اپنے نام نال جوڑ دیں، نام پہ جوڑا کے اگلے دن زخمی، پردیسی، پتہ ہے ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ سونا نام ہو، پیارا نام ہو، کوئی ایسا نام نہ ہو جس سے کوئی بری چیز ثابت ہو۔ یہ پردیسی ہے، یعنی ہر ویلے پردیسی جی رہندا ہے، یہ جناب زخمی ہے، یہ زخمی ہویا بیچارہ۔ اور بڑے بڑے چیزیں ہوتی ہے، میں تو ان کا ذکر نہیں کرتا۔ نام تھا حزن۔ نبی علیہ السلام کو لے آئے، کلمہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حزن، جی محبوب جی، فرمایا آج کے بعد تیرا نام میں بدلنے لگا ہوں، تیرا نام سال ہوگا، آسانی، آسائش، سہل۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آج مسلمان ہویا، آندھے نال پیو دادے دا نام بدل چھوڑا، نام نہیں بدلوں گا، نام یہی رہے گا۔ اسلام میں داخل ہوا تھا، نیا نیا آج ہی ہوا ہے۔ یا رسول اللہ نام میرے ابے والا، نام میرے دادی جی والا۔ حضور چپ کر کے خاموش ہو، چلو یہ نہیں بدلنا چاہتا تو نواں مسلمان ہے، رہن دیو۔ سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں کاش میرا دادا نام بدل لیتا، پوتا بولا کاش میرا دادا حضور کے فرمانے پر میں اپنا نام بدل لیتا۔ نام بدلا نہیں، 3 پشتہ ہو گئی، یعنی گھر چو غم نکلیا نہیں۔ ایک غم جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک دکھ جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا جاتا ہے چوتھا غم آ جاتا ہے۔ ہمارے گھر سے کبھی غم نہیں نکلا، صرف حضور کا فرمان یہ تھا کہ نام بدل دو۔ میرے دادا نے نام نہیں بدلا، اللہ نے پھر ہمارے گھر سے غموں کے ایسے ڈیرے ڈال دیے کہ گھر سے کبھی غم اور دکھ ختم ہی نہیں ہوئے۔ خصوصی اہل حدیثاں نے نا شرک تو اسی نہ کر دے، بدعت اسی نہ کر دے، جی اگر ایک حدیث نہ منی تو پھر کی ہو جائے گا؟ اے دیکھ لو، صرف حسن نام نہیں بدلا،
حضور کے فرمانے پر صرف حزن سے سال نہیں کیا، گھر سے غم نہیں نکلے، دکھ نہیں نکلے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تے جناب میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان نو من لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، پھر رحمتاں کیویں ہوئیاں نے، برکتاں کیویں ہوئیاں نے۔ آؤ ذرا جاندے جاندے دوسرا ورق الٹ پلٹیے، دوسرا ذرا پہلو تے توجہ فرمائیے، ذرا بات مان کے ویکھو تے صحیح، حضور کے دامن میں آ کے دیکھو تو صحیح، حضور کی سنت کو اپنا کے دیکھو تو صحیح۔ جب حضور کا حکم آ جائے پھر نبی علیہ السلام دی نافرمانی کسی صورت اندر نہیں ہو سکتی۔ ہاں حضور خود اجازت دیں مشورے دے طور تے فرمان، پھر تے گنجائش ہوئے گی تے جے حضور حکم فرما کے خاموش ہو جان، پھر اپنی کسی صورت اندر مرضی نہیں ہو سکتی۔ ایک مشورے دی حدیث سنو تے بات نو آخر والے جاواں۔ سیدنا بریرہ، سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس اندر میاں بیوی نے۔ سیدہ بریرہ دے نال سیدنا مغیث بڑی محبت فرما دے نے، تے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پسند نہیں سن مغیث، زیادہ پسند نہیں تھے، محبت نہیں تھی آپس۔ بریرہ نہیں سی چاندی تے مغیث بڑا چاندہ سی، تے مغیث اینا چاندہ سی کہ اگے اگے گلی چو بریرہ جا رہی ہوندی مگر مغیث لگا ہوندہ سی۔ نکاح تو ہو گیا، شادی تو ہو گئی، بعد دفعہ ہو جاتی ہے، نہیں بندہ بھی چاہتا ہوتا، برادری کے معاملات میں رشتہ تو ہو گیا۔ بریرہ کہنے لگی مغیث میں تیرے کو طلاق لینی، میں نہیں رہنا تیرے نال۔ مغیث آئے نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بریرہ نو ذرا سمجھا دیو، میرے کو طلاق لینا چاندی ہے، اور جان دیو میں نے ادنا بڑی محبت، بڑا پیار۔ ہاں جی میں اخبار ہی پڑھ رہا تھا، ایک ہائی کورٹ جی ایک زنانی اپنے میاں دے، وہ میاں او دے پیر پڑھ رہا سی، بس تو اللہ کرے نہ جا، وہ بنا دیا ٹک ٹاک، تو اس آگے تو ٹک ٹاک چھاڑ دے، اس آگے میں ٹک ٹاک نہ چھوڑ سکتی، میں تینوں ٹک ٹاک چھاڑ دے، ہاں تینوں ٹک ٹاک کر سکنی ہاں، اے نہ چھڑ دے۔ وہ طلاق لے گئی عدالت چ، اس آگے میں ٹک ٹاک نہیں ہو چھوڑ، یہ چسکا جنہوں لگ جائے وہ بھلا بولتا ہے، اس آگے نہیں، وہ منتاں کری جائے پیری ہاتھ لائی، میں نے چھڑی نہ وے، وہ چھڑ گئی۔ مغیث کہے کہ بریرہ چھوڑے نہ، حضور کل پہنچ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ انو سمجھا دو۔ نبی علیہ السلام نے بریرہ وال پیغام بھیجیا، بریرہ آئی، آپ نے فرمایا بریرہ تو جاننی ہے مغیث تیرے نال کنی محبت کردا ہے، کہنا تن شاندہ اور کنی محبت کردا ہے، وہ تو بیچارہ پھر تو چھڑ جائے گی تو وہ تو بیچارہ نہیں پھر رہے گا، وہ تو مر جائے گا، تیرے فراق ہی تیری جدائی، تے تو طلاق والا جڑا ارادہ ہے نا رہن دے، تے تو ٹک تے رہ اپنے مغیث نال۔ بریرہ فرما دیے محبوب جی مشورہ ہے یا حکم، محبوب جی مشورہ دے رہے ہو یا حکم، تے جے مشورہ ہے تے قبول نہیں، جے تے مشورہ ہے نا یا رسول اللہ پھر میرے کو نہیں رہا جاندہ، اور اگر حکم رسول ہو پھر دل چاہے نہ چاہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ محبوب جی جے حکم ہوئے سراکوں پر پھر نبھا کے جاواں گی، پھر وقت گزار جاواں گی، پھر ساری زندگی گزار دیاں گی حکم مصطفیٰ پر۔ طبیعت نہیں چاہتی مغیث کو، محبت نہیں کہ دل نہیں کرتا مغیث کے ساتھ رہنے کو، حکم رسول ہوئے تے زندگی بسر کر جاواں گی، تے جے مشورہ ہے محبوب جی میرا نبھا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے بریرہ مشورہ ہے میں حکم نہیں دے سکتا اس معاملے اندر، لیکن مشورہ میں دے رہا ہوں، سن لیجئے مشورہ پیغمبر خود اجازت فرمان تے ٹھیک ہے گنجائش نکالن، وگرنہ ہر حال اندر حکم آ جائے پھر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث والے اشارہ کرنا جو صحیح البخاری اندر ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی انصاری
عرض کرتا ہے محبوب جی میری بچی جوان ہو گئی ہے، میری بچی دا کدھر رشتہ شادی کرا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری بچی دا رشتہ اپنے پیارے صحابی جلیبیب نال نہ کر دیتا جائے۔ محبوب جی او جلیبیب جی دے منہ تے چیچک دے نشانات نے، فرما ہاں ہوئی جلیبیب جڑا قد بالکل چھوٹا جے ہے۔ آپ نے فرمایا جی محبوب نے فرمایا جی ہاں وہی۔ کہنے لگا محبوب جی میری بچی ناز و نخرے اندر مال و دولت دے ماحول اندر پلی ہوئی ہے، خوبصورت بھی ہے، قد کاٹھ والی بھی ہے، او دا قد بھی کوئی نہیں، شکل بھی کوئی نہیں، تے مال و دولت بھی کوئی نہیں۔ فرمایا انصاری صاحب حضور نے میرا حکم ہے، میرا حکم ہے۔ کہنے لگا محبوب جی اپنی بیوی نال مشورہ کراواں۔ آپ نے فرمایا جا اپنی بیوی نال اس معاملے اندر مشورہ کر لے، میرے والوں اجازت ہے۔ یہ اپنی بیوی کو پہنچے ہے تے کہنے لگا تو روز آندھی سے حضور نو عرض کرو بچی جوان ہو چکی ہے۔ میں عرض کیتا ہے حضور نے جس نو پیش کیتا ہے جلیبیب ہے، یہ دا قد کوئی نہیں تے شکل تے صورت کوئی نہیں، منہ تے نشانات نے جی جگ دے بیماری دے، تے حضور نے فرمایا اود نال نکاح کر لو۔ تے وہ بیوی غصے جلال اندر آ کے کہنے لگی جاؤ حضور نو معذرت کراؤ تے حضور نو عرض کرو محبوب جی ساڑی بچی دا اس طرح تے نہ سٹ دیو، پسند نہیں سانو جدا قد بھی نہیں کاٹ بھی نہیں، بالکل الٹے ساڑی بچی قد بھی ہے تے صورت بھی ہے تے مال و دولت بھی دے کول دے کچھ بھی نہیں، لہذا جاؤ معذرت کراؤ۔ وہاں جناب بی بی نہ مشورہ کرن تو بعد کہنے لگے حضور نے فرمایا سی میرا حکم ہے۔ اس نے کہا جاؤ حضور نو معذرت کراؤ، حکم اپنا جگہ تے، لیکن بچی دا بھی تے ویکھنا ہے، کچھ حالات تے بھی ویکھنے نے، کچھ ماحول بھی تے ویکھنا ہے، لہذا جاؤ واپس کراؤ پیغام حضور نو دے آؤ محبوب جی سانو قبول نہیں۔ انجے واپس آن لگا ہے، گھروں نکلن لگا ہے، مگروں بچی آواز دے کے آندی ابا جی کدے بارے میری ماں نال گل کر رہا ہے سو بیٹا تیرے بارے میں کیڑی گل ہوئی ہے ابا جی؟ فرمایا اس طرح حضور نے تیرے واسطے رشتہ پسند کیتا ہے، او دا قد چھوٹا جہا منہ تے اس طرح دے نشانات نے، مال کو نہیں، دولت کو نہیں، پیسہ کو نہیں، جگیر کوئی نہیں، دکان کو نہیں، کاروبار کوئی نہیں، کوئی شے بھی نہیں، مکان بھی اپنا کوئی نہیں بیٹھا۔ اس وقت میں معذرت کرن بجا رہا ہاں تیری ماں نال مشورہ کرن تو بعد بچی آندی ابا جی حضور مگر لگ کے کوئی اج تک ذلیل ہویا ہوئے، حضور دے مگر لگ کے کوئی اج تک پریشان ہوئے ہوئے تے دسو۔ فرمایا بیٹا اینجدہ تے مثال کوئی نہیں۔ فرمایا ابا جی جڑا حضور نو پسند ہے وہی مینوں پسند ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، اسا سن لیا ہے تو سمن لیا ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ ہر حال اندر رسول اللہ دی اطاعت، ہر حال اندر اتباع مصطفیٰ، خوشی ہوئے یا غمی ہوئے، رات ہوئے یا دن ہوئے، کوئی معاملہ ہوئے صبر ہوئے یا حضر ہوئے، کوئی ایسا موقع نہیں جتے دین دی رہنمائی موجود نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ہر حال اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دی پیروی کرنی ہوئے گی۔ بچیاں دی ابا جی سانو مینوں اوہی رشتہ قبول ہے جڑا مصطفیٰ علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے، یا ایدہ انج بھی علماء کرام اپنے رنگ اندر انج بیان فرمایا کرتے ہیں ابا جی جے دا رشتہ حضور نے بھیجے ہے اگر وہ سونا نہیں تے جن نے بھیجے ہے او دے نال سونا رب دی مخلوق وچ کوئی نہیں۔ تے حضور مگر لگ کے کوئی آج تک پریشان ہویا نہیں، جو حضور نے پسند کیتا ہے مینوں پسند۔ تبدیلی آ گئی ایک کو حدیث سن کے
اکو بات سن کے تبدیلی آ گئی جڑی 3.5 سال نہیں آئی، وہ تبدیلی پورے ماحول میں گھر میں بدل گئی، حالات بدل گئے، ماں کا رخ، باپ کے ذہن بدلا، انقلاب، تبدیلی، چینجنگ، نکلے فوری صحابی رسول پیغمبر کی خدمت عالیہ میں، پوچھ آئے ہو بیوی سے؟ جی ہاں یا رسول اللہ پوچھ آیا ہوں۔ فرماؤ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا محبوب جی بیوی تو نہیں مانتی تھی، میرا ذہن نہیں مانتا تھا، لیکن بیٹی نے آتے ہوئے یہ بات کہہ کے ہمارے ذہن کو بدل کے رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا میرے اللہ، اے میرے اللہ، اس بیٹے نو کدے بھی کوئی خیر تو علاوہ کوئی چیز نہ پہنچے، اے میرے اللہ اس بچی نو ہر شر تو محفوظ رکھی، یا اللہ میری بات مان کے یہ نکاح بچی کر رہی ہے، اگر کل اس کو کوئی شر خیر نہ پہنچے، بیماری دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے تو زمانہ کیا کہے گا؟ حضور کی مانی تو یہ ملا، اللہ اس بچی کو ہر خیر، میں محمد دعا کرتا ہوں اس بچی کو ہر خیر دینا اور ہر شر سے محفوظ کر۔ پھر بچی رخصت ہو کے جلیبیب کے گھر پہنچی، اللہ نے 9 بیٹے دیے، سارے قرآن کے حافظ تھے اور دین کے عالم تھے۔ پھر بیٹے جوان ہوئے، مال کمایا، پھر ماں کے ہاتھ میں آگے دیا، پھر ماں سویرے اٹھتی اور نماز کے بعد جب سورج چڑھتا تو مال لے کے، پیسہ لے کے، نقدی لے کے، راشن لے کے دروازے پہ بیٹھ جاتی، لوگ صدقے لینے کے لیے آتے، یہ بانٹتی رہتی، شام سورج غروب ہو جاتا، لینے والے ختم ہو جاتے، یہ دیتے ہوئے نہ مال ختم ہوتا نہ یہ خود تھکتی۔ حضور کی مان کے دیکھو تو صحیح، ذرا اتباع رسول کر کے دیکھو تو صحیح، ذرا اسلام دین کے قریب آکے ذرا فحاشی اور بے حیائی اپنی خوشیوں میں سے اور بدعت اپنی غمیوں میں سے نکال کے سنت کے تابع ہو کے دیکھو تو صحیح۔ ہم سے پوچھو کسی دکھ اور تکلیف سے اللہ دور کرتا ہے مصطفیٰ کی سنت کی برکت سے۔ سنتوں پر ڈٹ جائیے اور قائم ہو جائیے۔ آل الحدیث کو اللہ نے پیدا ہی سنتوں کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ ہم سنتوں کے رکھوالے، ہم سنتوں کے چوکیدار ہیں، ہم اللہ کی حدوں کے محافظ ہیں، ہم حدود اللہ کے سامنے پہرے دار بن کے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک ایک حدیث کو سینے سے عمل سے لگائے رکھ کے سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو مشکل ترین وقت میں، میرے نبی فرماتے نے جو مشکل ترین وقت میں، اتنا مشکل جس طرح ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، جو اس حالت میں میری حدیث پر عمل کرتا رہے اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ سنتوں پر ڈٹ جائیے، زمانہ کہے مر گیا مردود، زمانہ کہے یہ کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ نہیں کرتے، یہ کچھ نہیں کرتے، ہم جنازے میں اتنا کچھ کر دیتے ہیں، کچھ کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے۔ یہ کچھ نہیں کرتے، تم کیا کرتے ہو بھائی؟ تم بدعات و خرافات و رسومات پر عمل کر کے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے سنتوں کا حلیہ بگاڑ کے تم نے کیا کیا ہے؟ جب سنت کے مقابلے میں بدعت آ جائے، سنت کو اللہ اٹھا لیتا ہے، پلٹ کے وہ قیامت تک سنت معاشرے میں نہیں آتی۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے آل الحدیث کے معاشرے میں ایک ایک سنت محفوظ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے سنتے پڑھ کے حضور ایک دفعہ لیٹے تھے، ہم نے تو آج تک وہ لیٹنا بھی نہیں چھوڑا۔ حضور تو دائیں کروٹ لیٹے تھے، ہم آج تک وہ اسی طرح لیٹتے۔ حضور سواری پہ سوار ہو کے دعا پڑھ کے آسمان کی طرف مسکرایا تھا، ہم نے تو وہ مسکرانا بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے بتاؤ حضور نے جو عمل کیا ہو، حضور نے اپنی انگلی کا تشہد میں اشارہ کیا، ہم نے تو اس اشارے کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضور نے 2 سجدوں کے بعد جلسہ استراحت کیا، ہم تو آج تک وہ سنت کو لے کے بیٹھے ہیں۔
آخر تشہد میں تورک کیا، ہم اس سنت کو آج تک لے کے بیٹھے۔ مجھے بتاؤ کہاں کہاں ہم نے پیغمبر کی سنت کو سنبھالا نہیں، ایک ایک سنت کو سینے سے لگا کے بیٹھے اور بدعت کو قریب آنے نہیں دیتے۔ بدعت ساڑھے نیڑے اونجی نہیں ہوتی، ڈردی ہے ساڑھے۔ بدعت ہمارے نزدیک آتی نہیں، سنت ہم سے دور جاتی نہیں۔ کیسے اہل سنت جنہاں دے نیڑے سنت نہیں جاتی اور بدعت نالو ہٹتی نہیں۔ ہم ہیں اہل الحدیث اہل سنہ جو سنت پر قائم ہیں اور انشاءاللہ سنت پر قائم رہے۔ دنیا میں وہ بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو ہمارا عمل سنت کے خلاف ثابت کرے۔ ایک ایک عمل، ایک ایک عمل، ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت وہی ہے جو حضور نے کی ہے، وہی آج تک ہم کر رہے ہیں۔ سنتوں کے رکھوالے ہیں ہم، سنتوں کے چوکیدار ہیں ہم، سنتوں کے محافظ ہیں ہم، سنت کے عامل ہیں ہم، اور انشاءاللہ اسی پر جئیں گے اور اسی پر مریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جن کے عزیز و اقارب دوست احباب بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد کو مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ جو تیرے اس دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے۔ اللہ جن باب نے یہ پروگرام کرا محنت کی خرچ کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکت عطا فرما۔ جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب و ذریعہ بنا دے۔ اللہ دنیا کی زندگی بہتر عطا فرما، آخرت والی زندگی اللہ بہتر نصیب فرما دے۔ اللہ دنیا میں ایمان والی زندگی نصیب فرما، موت آئے تو ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما۔ اللہ اس اجتماع میں جو بے اولاد انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا۔ ہمارے ملک کو یا اللہ اس کرونا کی وبا سے محفوظ فرما، پوری دنیا کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ حج اور عمرے کے راستوں کو کھول دے آسان فرما دے، یا اللہ حرمین شریفین کے راستوں کے لیے آسانی پیدا فرما دے، ہر قسم کی پابندیوں سے اللہ نجات عطا فرما دے۔ اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، داخلی خارجی جتنے بھی معاملات پریشانی اللہ ان سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو دین اسلام کا گہوارہ بنا دے، اللہ یہاں اسلام کا غلبہ فرما دے، اللہ دین کا غلبہ فرما دے، توحید و سنت کو غالب فرما دے۔ یا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے نبی کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔